سلام محمد اور آل محمد. کلام پاک کی ایک آیت سرنامہ کلام میں پیش کرتے ہوئے، اور یہ آیت قرآن میں 2 بار نازل ہوئی ہے، ایک تو سورہ روم میں اور ایک سورہ بنی اسرائیل میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمَسَاکِینَ وَابْنَ السَّبِیلِ. اے رسول، قربہ کا حق دے دیجئے اور مسکینوں کا اور مسافروں کا. چھوٹی سی آیت ہے اور 2 سوروں میں موجود ہے. قربہ آپ جانتے ہیں کون؟ قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ. قربہ یعنی رسول کی بیٹی، اور قربہ میں کوئی نہیں آتا سوا بیٹی کے. یہ ایک طے شدہ بات ہے، اس لیے اس میں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ قربہ سے کیا مراد ہے. وہاں بھی مودت بیٹی کے لیے، اور یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کا حق دے دیجیے. یعنی اس کا حق ابھی پیغمبر پر باقی ہے، وہ دے دیجیے. یہ آیت 7 ہجری میں خیبر کے میدان میں نازل ہوئی، اور اس وقت نازل ہوئی کہ جب جنگ تمام ہو گئی اور تمام یہودی اس بات کو تسلیم کر رہے تھے کہ ہم شکست کھا گئے. تو انہوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ پناہ حاصل کرنے کے لیے ہم مسلمانوں کے پیغمبر کے پاس جائیں، اپنے بچوں کو پیش کریں. یہ ہمارے چھوٹے بچے ہیں، ہم یہاں رہنا چاہتے ہیں، ہم کو رہنے دیجیے. جو لڑ رہے تھے وہ مارے گئے، ہم اس جنگ میں شریک نہیں تھے. تو ہم آپ کو ایک نذر پیش کرتے ہیں، اور وہ نذر ہے ہم سب نے مل کر جو ہمارے پاس سب سے بڑی جاگیر ہے جس کا نام فدق ہے، وہ ہم آپ کو پیش کرتے ہیں. مولا علی ساتھ تھے، اور اس وقت جبریل امی بھی آ کے موجود ہو گئے. طویل واقعہ ہے کہ فدق کیسے پیش کیا انہوں نے. جبریل امی آئے تو اسے تو پیش نہیں کرنا، کبھی فدق پر جب گفتگو تفصیلی کریں گے، اور ہو سکتا ہے کہ کل اور پرسوں بھی شاگردیز میں مجلسیں مسلسل 3 دن مجلسیں شاگردیز میں، تو ہو سکتا ہے کہ یہ موضوع رہے اور نہیں بھی ہو سکتا، یا پھر کبھی عرض کریں گے. جبریل امی فوراً آئے، سرکار دو عالم نے فدق کو قبول کیا، اور انہوں نے، ان کے بڑے سرداروں نے ایک تحریر بھی سرکار کے سامنے پیش کی کہ یہ ہم اس لیے آپ کو پیش کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس کئی صدیوں سے ایک تحریر محفوظ ہے فدق کے خزانے میں، یعنی فدق کا ایک خزانہ بھی ہے، اور اس میں یہ تحریر ہے، آپ پڑھ لیجئے. فدق نامی شخصیت نے یہ تحریر لکھی ہے، اور فدق جو ہے وہ حضرت نوح کا پوتا ہے، اور یہ جاگیر اس نے آباد کی تھی. اور تحریر میں یہ لکھا تھا کہ اس زمین کو جس میں میں نے باغات اگائے ہیں اور دنیا کے ہر پھل پائے جاتے ہیں، اور جہاں زراعت ہوتی ہے تو زمین ایک کے بجائے 1000 دانے دیتی ہے، زرخیز زمین ہے، اور اس کی وسعت جو ہے مدینے تک پھیلی ہوئی ہے، اور دیگر پہاڑوں تک خیبر کے یہ جاگیر پھیلی ہوئی ہے. یہ سوا اولاد انبیاء کے اس زمین پر کوئی تصرف نہیں کر سکتا. یہ نوح کا پوتا فدق لکھ رہا ہے، یہ اس کی تحریر ہے. انہوں نے وہ تحریر سرکار کو پیش کر دی. جب تحریر پڑھ رہے تھے پیغمبر، یہ گفتگو میں پرسوں کی تقریر میں کر چکا کہ امی کے معنی ان پڑھ نہیں ہے، پیغمبر پڑھنا بھی جانتے تھے اور لکھنا بھی جانتے تھے. اور یہی منزل ہے کہ جہاں تحریر پڑھی اور اس کے بعد قلم طلب کیا، اور فدق کی تحریر کے نیچے اپنی تحریر اپنے قلم سے لکھی کہ یہ تحریر فدق کے بعد یہ تحریر محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب کی ہے کہ بحکم الہی
جبریل میرے پاس آئے، انہوں نے اللہ کا پیغام پہنچایا کہ یہ حق سوا فاطمہ کے کسی کا نہیں ہے، میں نے اس کو اپنی بیٹی فاطمہ کے نام لکھ دیا۔ میں یہ موضوع بہت تفصیلی موضوع ہے، اس پہ میں اشرا پڑھ چکا ہوں فدق پہ، تو ایک تقریر میں تو فدق پر گفتگو نہیں ہو پائے گی، لیکن صرف یہ خیال رکھیے گا کہ میں فدق کا ذکر صرف مسائد کے ایک جملے کے لیے کر رہا ہوں، اور جب وہ ذکر ہوگا تو آپ خود ہی سمجھ جائیں گے کہ میں نے اس وقت فضائل میں فدق کا ذکر کیوں کیا۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ لفظ فدق ہے، تے پہ زبر ہے، فدق نہیں ہے، فدق ہے۔ حضور نے تحریر لکھ دی، آیت آ گئی، فَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، قربہ کا حق دے دیجئے۔ نبی نے فوراً دے دیا۔ مدینے آئے، مسجد میں بیٹھے تھے کہ جبریل امین پھر نازل ہوئے، اور دوبارہ یہ آیت پھر نازل ہوئی کہ قربہ کا حق دے دیجئے۔ یعنی وہاں تحریر اللہ نے لکھوائی، یہاں اللہ نے چاہا کہ پوری امت کو اعلان کر کے دیجئے، تاکہ کوئی یہ نہ کہ ہم کو نہیں پتا کہ کب دے گئے تھے۔ یہ نبی اس لیے بھی چاہتے ہیں کہ کوئی مسلمان اگر یہ کہنا چاہے تو ابھی کہہ لے کہ یہ آپ نے کیوں بیٹی کو دیا ہے، ہم کو کیا ملا جو انہیں مل رہا ہے۔ تو اس وقت دیا کہ جب مسلمانوں کو سب کچھ مل چکا۔ 7 ہجری میں مسلمان امیر رئیس ہو چکے، خیبر کے مال کے بعد کوئی غریب نہیں رہا، اسلام میں غربت ختم ہو گئی کہ ام المومنین نے کہا کہ اب دل بھر کے کھجوریں کھائیں، تو جہاں کھجوریں بھی وافر مقدار میں خیبر سے ملیں، تو آپ کو یہ شکوہ نہیں کر سکتا کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے تو کیوں دیا۔ اور جب سب کو دے رہے تھے 1 سے 7 تک ہجری، تو داماد نواسوں اور بیٹی کو کچھ نہیں دے رہے تھے۔ تو اگر کوئی کہتا بھی تو پیغمبر یہ کہتے جب تمہیں دے رہے تھے تو انہیں کچھ نہیں دیا تھا، اب ان کو دیا ہے تمہیں سب چکا۔ لیکن کسی نے بھی کچھ نہیں کہا، صرف اس لیے نہیں کہا کہ سیرت فاطمہ سب کے سامنے موجود تھی، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اگر کہتے بھی تو پیغمبر کے پاس ایک ہی جواب تھا کہ میں اس کی ماں کا قرضدار ہوں، کیا اب اتنا بھی نہ دوں، اتنا بھی نہ دوں۔ تو یہ سب باتیں مسلمانوں کی نظر میں تھیں، اس لیے کہیں سے کوئی اعتراض نہیں آیا۔ رہ گیا یہ کہ 7 ہجری میں یہ تحریر لکھی، آیتیں 2 بار نازل ہوئیں، قرآن میں موجود ہیں۔ تو مسجد میں اعلان کے ساتھ کیوں چاہا اللہ نے کہ آیت آئے، نبی بتائیں کہ میں نے یہ جاگیر لکھ دی ہے بیٹی کے نام، تاکہ اگر اور بیٹیاں ہوں تو اسی وقت دعویٰ کریں کہ 4 میں تقسیم کیجیے۔ تحریر 1 کے نام لکھی ہے، دعوے دار بھی 1 ہے۔ اگر اور بیٹیاں ہوتی تو وہ مقدمہ لڑنے نہیں آئیں، مقدمہ لڑنے کیوں نہیں آئیں؟ وہ بھی کہتی ہیں ہمارا حق ہے۔ تو بیٹی 1 ہے اور وہ ہے قربہ، اور اس کے نام یہ تحریر ہے۔ تحریر کی کیا ضرورت تھی؟ باپ اور بیٹی کی بات ہے، اس میں تحریر کی کیا بات ہے؟ اس سے پہلے جن کو چیزیں دی ہیں تو اس میں کون سی تحریر تھی؟ تحریر صرف اس لیے دی ہے کہ اس تحریر کو آپ رکھیں، میرے بعد اگر یہ تحریر سلامت رہے تو میرے بعد حکومت حق ہوگی، تحریر پھٹ جائے تو حکومت حق نہیں ہوگی، میں لکھ کے دیتا ہوں۔ یہ تحریر جو ہے حق و باطل کا فیصلہ کرے گی۔ تحریر بھجوا دی بیٹی کے پاس، بیٹی نے تحریر رکھ لی۔ اب ظاہر ہے کہ جب اللہ کے حکم سے بی بی کو یہ عنایت ہوئی ہے تو اس کا انتظام بھی بی بی نے کیا اور اپنا مختار اس زمین پر مقرر کر دیا۔ 7 ہجری سے 11 ہجری تک بی بی کا تصرف اس زمین پہ رہا، ملکیت میں رہا۔ اب بحث یہ ہے تاریخوں میں، حدیثوں میں، کتابوں میں کہ کیا تھا اس میں، 4 باغ تھے، 4 پیڑ تھے، کچھ کھجور کے درخت تھے، کون سی ایسی بڑی جاگیر تھی؟ تو اس کا جواب علماء نے یہی دیا کہ اگر چھوٹی ہی سی چیز تھی تو پھر دے دیتے، 4 درخت تھے تو دے دیتے۔ نہ دینا یہ بتاتا ہے کہ بہت بڑی جاگیر، چھوٹی سی چیز ہوتی تو واپس دے دی جاتی۔ تو اس کا تو یہ جواب ہے، لیکن دراصل اس میں کچھ رموز ہیں، کچھ راز ہیں جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ نے بیٹا نہیں دیا، دنیا سمجھتی ہے کہ باپ کا وارث بیٹا ہوتا ہے، بیٹی دی ہے، اللہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ بیٹی بھی وارث ہو سکتی ہے۔ اگر میں اس وقت
اپنے دین میں اس بات کو نہیں منواؤں گا تو قیامت تک کوئی بیٹی اپنے باپ کی میراث نہیں پا سکے گی، اور اسلام میں عورت کا احترام باقی نہیں رہے گا۔ بیٹی دی اس لیے ہے کہ عربوں کو یہ بتانا ہے کہ بیٹی بھی اہم ہوتی ہے، اگر بیٹا اہم ہے تو بیٹی بھی اہم ہوتی ہے، اور اتنی اہم ہوتی ہے کہ وہ کبھی کبھی بیٹے سے افضل ہو جاتی ہے، اور صرف یہ بتانا ہے۔ اب اس راز کو قدرت کے بیوی ظاہر کریں گی۔ اس موضوع سے کبھی کسی مسلمان کو ڈرنا نہیں چاہیے، بلکہ جتنے بھی فرقے ہیں اس لفظ فدق سے محبت کریں، اس لیے کہ یہ لفظ محبتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر بی بی مقدمہ نہ لڑتی تو پھر کائنات میں کسی بھی قوم اور مذہب کی عورت میں اتنی ہمت نہ پیدا ہوتی کہ وہ اپنی میراث مانگ سکے یا اپنا حق مانگ سکے۔ یعنی عالم کی نسواں کے لیے، تمام عورتیں کائنات کے لیے ایک مثال قائم کی کہ تم کمزور صنف ہو، حق اگر چھین لیا جائے تو خاموش نہ ہو جانا، لے لینا، بالجبر اگر تم سے تمہارا حق لیا جائے تو لے لینا، اس لیے کہ تمہارا سہارا کیا ہے؟ بھائی بھی تو نہیں ہے، تو جس کے بھائی نہ ہو وہ اپنے باپ کا پورا حق لے لے۔ اگر وہ تنہا اپنے باپ کی تمام میراث کی مالک ہو تو وہ حق مانگے۔ اب یہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ مقدمہ تو کیا لیکن ہار گئی، باغ تو نہیں ملا، جاگیر تو نہیں ملی، تو پھر عورتوں کو کیا سبق ہوا؟ اسی میں سب سے بڑا سبق کائنات کی عورتوں کو بیوی نے دیا کہ اگر حق تمہارا چھن جائے تو خاموش نہ ہو جانا، اور یہ نہ ڈرنا کہ حق نہیں ملے گا، مطالبہ ضرور کرنا۔ مطالبہ تمہارے حق کو ثابت کرتا رہے گا کہ حق تھا جبھی تو مانگا، اگر چپ ہو گئی تو لوگ کہیں گے حق نہیں تھا اس لیے بیٹی نے حق نہیں مانگا۔ کائنات کی عورتوں کو ہمت دلائی کہ جیسے میں جا رہی ہوں اسی طرح تم بھی حق لے لینا۔ بی بی کو معلوم ہے کہ فقہ ابھی نہیں بنے گی، فدق کے 100-150 برس کے بعد مسلمان اپنی فقہ بنائیں گے، اور جب فقہ بنے گی تو ہر فقہ میں یہ لکھا جائے گا کہ باپ اگر مر جائے تو میراث بیٹی کو نہیں ملتی۔ چاروں فقہوں نے لکھا، اگر یہ لکھ دیتے کہ بیٹی کو بھی حصہ ملتا ہے تو چاروں اماموں کے قلم سے خلافت باطل ہو جاتی ہے۔ اس تاریخی ورق کو بچانے کے لیے سب نے کہا بیٹی کو حق نہیں ملتا سوا فقہ جعفری کے، جبکہ قرآن کا حکم ہے، لیکن یہ کرنا پڑا۔ آگے بات چلتی رہی یہاں تک کہ عورتوں کا ترقی یافتہ دور شروع ہو گیا۔ اب تو خواتین کا ڈے بنایا جاتا ہے پورے ورلڈ میں، وہ اپنے حقوق کا مطالبہ کرتی ہیں۔ اب اسلام پر یہ الزام ہے کہ اسلام میں مسلمانوں میں عورت کا احترام نہیں ہے۔ دہشت گردی کے الزامات میں پہلی چیز جو چارج لگایا ہے یورپ نے اور امریکہ نے وہ یہ کہ ان کے یہاں عورت کا احترام نہیں ہوتا، عورت کو دبا کے رکھا جاتا ہے، یہ بھی ایک دہشت گردی۔ جواب اس لیے نہیں ہے کہ وہ پلٹ کے یہ کہہ سکتے ہیں یہی تو دہشت گردی تھی کہ جب تم نے اپنی نبی کی بیٹی کے ساتھ دہشت گردی کی تو بات کیسے مان لیں ہم تمہاری؟ بات تو سامنے کی ہے۔ اب یہ قدرت کا ایک انتظام ہے کہ اتفاق سے لبنان میں جب اسمبلی الیکشن ہوتا ہے، ووٹنگ ہوتی ہے، تو وہاں آبادی کے لحاظ سے یہ ہوتا ہے کہ چونکہ شیعہ سنی اور عیسائی برابر کی آبادیاں ہیں تو ایک کا صدر ہوتا ہے، ایک کا وزیر اعظم اور ایک کا اسپیکر۔ اتفاق یہ ہے کہ 3 مرتبہ لگاتار وزیر اعظم اہل سنت آیا لبنان میں، اور تینوں وزیر اعظم مرنے سے پہلے ایک ایک بیٹی چھوڑ گئے، اور اخبارات کے اعلان کے مطابق ان کو یہ اعلان کرنا پڑا کہ فقہ جعفری کے مطابق میں اپنی میراث اپنی بیٹی کو دے کے جا رہا ہوں، اس لیے کہ 4 فقہ میں نہیں ہے۔ یہ میں چھوٹی چھوٹی مثالیں، یہ تو آپ کے پاکستان کی بھی مثال دیتا ہوں کہ حکیم سعید کا قتل ہوا تو اتنی بڑی کروڑوں کی جائیداد چھوڑ کے مرے، تو ان کی بیٹی راشدہ، اب ظاہر ہے کہ حکومت کہتی ہے کہ صاحب راشدہ نے کیسے قبضہ کر لیا ہمدرد پر، لیکن ملا بیٹی کو، جبکہ حکیم سعید اہل حدیث تھے اور لکھ کے جاتے کہ ہمارے یہاں بیٹی کو حق نہیں ملتا۔ یہ قوم کے نام کر رہا ہوں ہمدرد، جس کا دل چاہے آ کے بیٹھ جائے اس کے اوپر، لیکن دے گئے بیٹی کو۔ تو ہر ایک اپنی بیٹی کو دینا چاہتا ہے، جب محمد کی بیٹی کی بات آتی تو بحث کرنے لگتے ہیں کہ تھا حق کے نہیں تھا۔ اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ضیاء الحق کے دور میں جب عورتوں نے اپنی اسٹرانگ کمیٹی بنائی تو ان کے دور میں مطالبہ کیا کہ بیٹی کو حق کیوں نہیں ملتا، تو نظریاتی کونسل میں فقہ کے اصول بدلتے ہوئے ضیاء الحق کو اعلان کرنا پڑا کہ بیٹی اپنے باپ کی میراث پائے گی، آپ لوگ پریشان نہ ہو۔ اور اب پاکستان میں ملتی ہے بیٹی کو میراث۔ یہ فتح کس کی ہے؟ یہ مقدمہ فدق کی فتح ہے، نہیں ملا بیٹی کو۔ لیکن ایک بات منوا گئی، جب شعور بلند ہوگا، ابھی تو مردوں کا شعور بلند نہیں ہوا،
اب اسلام کو کہاں سمجھا، قرآن کو کہاں سمجھا؟ تو پھر عورتیں بھی جب جاگیں گی تو بی بی کی سیرت پڑھیں گی اور پتہ چلے گا کہ وہ تمام عالم کی عورتوں کے لیے کیا کام کر گئی. تم ملے یا نہ ملے حق، مطالبہ ضرور کرنا. یہ ایک بات بی بی نے سکھائی، نہ ملے لیکن قیامت تک نہ ملنے کے باوجود یہ کتنی عجیب بات ہے کہ فدق منسوب بی بی سے ہے، ملکیت میں نہیں رہا، لکھنا سب کو پڑتا ہے کہ ہے ان کا. جب بھی واقعہ بیان ہوگا تو بی بی کے حوالے سے فدق تھا، کیا تھا؟ 4 درخت تھے، چھوٹا سا باغ تھا، کیا ہے اس کا جھگڑا، ختم کیجئے. اب بات ختم ہو گئی. نہیں، بات ختم کہاں ہوگی، بات تو اب شروع ہوئی، بات تو اب شروع ہوئی ہے 1400 برس کے بعد. اس وقت تو ایک نقطہ رکھا گیا تھا، گفتگو تو اب ہوگی آنے والے دور میں کہ کیا ہے. پوری ایک تاریخ ہے کہ کب دے دیا، کب لے لیا، کب دے دیا، کب لے لیا. خلفاء نے جتنی بار دیتے گئے اولاد فاطمہ کو تو پوچھنے والے یہی پوچھتے رہے حق تھا نا، جبھی تو واپس کیا. اور جتنی بار پھر چھینا گیا کہا حق چھینا گیا، حق چھینا گیا، حق چھینا گیا. یہاں تک کہ عمر بن عبدالعزیز کا دور آیا تو اس نے حاکم بننے کے بعد پہلی بات یہ کہی کہ علی پر جو تبرہ ہوتا ہے وہ بند کیا جائے، اس کو بند کرو. دوسری بات جو کہی، اپنے صوبے دار کو، گورنر کو فوراً تحریر لکھی کہ فاطمہ کا حق فاطمہ کو واپس کر دو، فاطمہ کا حق فاطمہ کو واپس کر دو. عمر بن عبدالعزیز نے تو گورنر نے لکھا اس کو کہ کس فاطمہ کی بات آپ نے کی ہے، کس فاطمہ کا حق میں واپس کر دوں؟ جو آپ نے کہا فدق فاطمہ کو واپس کر دو، تو میں کس فاطمہ کو واپس کر دوں؟ اب اسے بھی سمجھ لیجیے کہ کیوں گورنر نے یہ بات لکھی. جب فدق بی بی سے لے لیا گیا اور اس پہ تصرف شروع ہوا تو جیسے جیسے خلافتیں آگے بڑھتی رہی ہر ایک اس جاگیر پہ قبضہ رکھنا چاہتا تھا. اس کے لیے ابتدا سے ہر آدمی نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا. حد یہ ہے کہ مروان نے بھی اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا، اور جب مروان حاکم ہوا تو اس نے یہ بات اپنی بیٹی فاطمہ کے نام کر دیا. عبد الملک بن مروان نے بھی اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا. جب عبد الملک بن مروان حاکم ہوا تو یہ بات اس نے اپنی بیٹی، یعنی چل رہا ہے بیٹی کی وراثت میں، بیٹے کو کوئی نہیں دے رہا. کیوں؟ اس لیے کہ شروع سے نام چڑھا ہوا ہے کاغذ میں فاطمہ کا، تو نام رکھ رکھ کے بیٹی کو دیا جا رہا ہے تاکہ کہا جائے فاطمہ ہی کا تو حق ہے، فاطمہ کو مل رہا ہے. تو کئی خلفاء کی بیٹیاں فاطمہ اپنے تصرف میں اس کو رکھ چکی ہیں. اب گورنر پوچھ رہا ہے حاکم سے کہ کس فاطمہ کا حق آپ کہہ رہے ہیں؟ عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ کیا تم نے سورہ بقرہ نہیں پڑھا کہ جب اللہ نے بنی اسرائیل سے یہ کہا کہ گائے کی قربانی کر دو تو بنی اسرائیل نے یہ پوچھا گائے کس رنگ کی ہو، کالی ہو، سفید ہو، لال ہو. جب اللہ نے کہہ دیا گائے قربان کر دو تو یہ کیا پوچھنا کس رنگ کی ہو؟ جب میں نے کہہ دیا کہ فاطمہ کا حق فاطمہ کو دے دو تو بس فاطمہ کو دے دو. اس کے معنی فاطمہ ایک ہی فاطمہ جس کا وہ حق ہے اور کسی کا نہیں. پھر واپس کیا گیا، پھر لے لیا، پھر متوکل نے لے لیا، پھر منصور نے واپس کیا، اس کے بعد پھر یہ ہوا. یہاں تک کہ مامون کے دور میں مامون بہت مہربان تھا آل محمد پر بظاہر، تو اس نے امام سے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اس سے بھی بری ذمہ ہو جاؤں کہ میں فدق واپس کر دوں آپ کو. تو آپ ایسا کیجئے کہ وہ اس کا نقشہ بنا دیجئے، فدق کا یہ کاغذ رکھا ہے اس پہ نقشہ بنا دیجئے تاکہ میں اپنے گورنر سے کہہ کے اس کو آپ کے نام کرا دوں. امام نے نقشہ بنا کے دے دیا. تو نقشہ تھا اسلامی حکومت کا آذربائیجان سے لے کے یمن تک، پوری مامون کی حکومت کا نقشہ، مصر سے لے کے عرب تک، یعنی جتنے ممالک اسلامی حکومت میں تھے. سب سے بڑی سلطنت تھی اس وقت عباسیوں کی، دنیا کی تمام ریاستوں میں سب سے بڑی ریاست اسلامی تھی. تو اس نے دیکھے کہ یہ تو آپ نے ہماری حکومت کا نقشہ بنا دیا. تو آپ نے فرمایا تو کیا تو فدق کو کوئی چھوٹا سا باغ سمجھ رہا ہے؟ فدق کو چھوٹا سا باغ سمجھ رہا ہے؟ تو وضاحت کیجئے فدق کیا ہے؟ کہ آسمان نے سایہ نہیں کیا زمین پر کہ جہاں جہاں فدق نہ ہو. انی جاعل فی الارض خلیفہ، پوری عرض کا خلیفہ ہے. فاطمہ نے اس تمام زمین کا مطالبہ کیا تھا جہاں جہاں غاصبانہ قبضہ ہوتا جائے گا قیامت تک. یہ آج کا مطالبہ نہیں ہے کہ مدینے نے کیا، جب قبضہ ہوگا تو ان کا بھائی یہ دے دو، واپس کر دو. انہوں نے کہا لشکر کہاں سے پلے گا، امت کہاں سے پلے گی، تنخواہیں کہاں سے دیں گے، اسی سے تو سب کچھ کرنا ہے. تو اب کیا طے ہوا کہ ہم آپ سے کہیں کہ یہ لیجیے 5000 روپے اور بزنس شروع کر دیجیے آپ 5000 روپے میں، اور آپ 10 برس کے بعد واپس آئے کہ اب تو ہمارے پاس 15-20 لاکھ روپیہ ہے، وہ جو آپ نے 5000 دیا تھا ہم نے دیکھیے اس میں یہ مکان بنوا لیا، یہ گاڑی لے لی، یہ لے لیا، وہ لے لیا، وہ لے لیا، یہ آپ کا احسان ہے. یہ ہے کل 5000 آپ کے، یہ سب ہے آپ کا. یہ بڑھتا گیا ہے، اس میں ترقی ہوئی ہے، برکت ہوئی ہے، لیکن ہے یہ وہی 5000. بات سمجھ گئے نا، یا کسی اور طریقے سے سمجھو. اسلام جہاں تک بڑھتا جائے گا
رہے گا وہ فاطمہ کا فدق، اس لیے کہ اول میں فدق سے پلا۔ اب چاہے 53 اسلامی ملک ہوں یا 83 ملک ہوں یا 87، یہ سب فدق ہیں، یہ سب حق فاطمہ ہے اور سب پہ غاصبانہ قبضہ ہے اگر آل محمد وہاں نہیں ہے۔ یہ ہے کل فدق۔ اب چاہے جیسے آپ اسے سمجھ لیں، یوں سمجھ لیں کہ حضور کے قتل کے لیے تمام قبیلے متفق ہو گئے شب ہجرت، کوئی نہیں بچا نا، 40 تھے، 40 کے 40 متفق ہو گئے، تو وہ 40 آدمی کیا ہیں؟ 40 قبائل، وہی 40 قبائل آج اسلام کے 87 ملک بن گئے۔ جو رسول کو قتل کرنے آئے تھے اس میں ترقی ہوئی، وہی کلمہ گو ہو گئے، وہی قبائل پھیل گئے، یعنی رسول کے قاتلوں کی نسلیں پوری دنیا میں پھیل گئیں۔ اب وہ 87 ملک ہوں، 53 ہوں یا 83 ہوں، یوں سمجھ لیجئے یا یوں سمجھ لیجئے، جیسے چاہے سمجھ لیجئے۔ تو کہاں کہاں نہیں ہے فدق؟ ہر جگہ ہے۔ تو فدق کا مطالبہ نہیں کیا تھا۔ ابن ابی لذیذ معتزلی نے اپنے استاد سے پوچھا کیوں نہیں دے دیا؟ کہ کیسے دے دیتے؟ آج فدق دے دیتے، کل وہ کھڑی ہوتی کہ میرے شوہر کی خلافت دے دو۔ وہ فدق کا مطالبہ تھوڑی تھا، وہ تو حق شوہر مانگ رہی تھی۔ ابن ابی لذیذ معتزلی تو بڑی بحثیں اس پر، بڑی کتابیں ہیں اور ایک بڑا دلچسپ موضوع ہے، یہ خوفناک موضوع نہیں ہے۔ اب اس کا میں آپ کو خطا پیش کے دے رہا ہوں کہ ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ طے یہ ہوا کہ بھئی جب خزانہ خالی ہو، رسول اللہ نے کوئی خزانہ تو بنایا نہیں تھا، سمجھیں نا، ایک بادشاہ مرتا ہے، دوسرا بادشاہ آتا ہے، اس کو اطمینان ہے، خزانہ ہے۔ ہر ملک میں ایک صدر، ایک وزیر اعظم جاتا ہے تو اسے اطمینان ہے، اسٹیٹ بینک تو ہے، کچھ نہ کچھ ڈالر تو پڑے ہوں گے نا، جو کمی بیشی ہوگی ہم مانگ لائیں گے، اگر انہوں نے ڈالر نہ دیے تو وہاں سے ریال لے آئیں گے، کہیں نہ کہیں سے تو مل ہی جائے گا، تو خزانہ پورا ہو جائے گا، ملک چلے گا۔ تو ایک مرکز تو ہے نا خزانے کا، نبی نے کوئی مرکز بنایا نہیں تھا، کوئی بینک تھا ہی نہیں، تو خالی ہاتھ کی خلافت تھی، لکڑی کا ممبر تھا، اس پہ بیٹھنا تھا۔ نہ کوئی رسول نے صوبے بنائے تھے، نہ کوئی اسٹیٹ بنائی تھی، نہ کوئی فوج بنائی تھی، نہ کوئی گورنر بنائے تھے، نہ کوئی حکومت بنائی تھی، نبوت بنائی تھی، وہ چلانا مشکل تھا۔ نبوت بنائی تھی، حکومت نہیں بنائی تھی۔ اگر وہ حکومت ہوتی تو قرآن میں اللہ بھی کہتا ہے میں نے اپنی نبی کو حکومت دی، تو ایسی تو کوئی بات تھی نہیں، تو حکومت نہیں تھی تو خزانہ بھی نہیں تھا۔ نئی چیز ایک بنی تھی، نبوت کے بعد ایک نئی چیز بنی تھی، نبوت کا کنٹراس، یعنی نبوت اگر سفید رنگ کی ہو تو یہ کالے رنگ کی ایک چیز بنی تھی، کنٹراس، کالا اور سفید۔ اب کنٹراس میں اندھیرا ہی اندھیرا تھا، اس لیے کہ جب نئی حکومت بنتی ہے تو مسائل پیدا ہوتے ہیں، یہ کہاں سے ہوگا، یہ کہاں سے ہوگا، یہ کیسے ہوگا، یہ کس طرح ہوگا۔ رہتے تو چھوٹے سے دیہات مدینے میں ہیں، پیسہ کہاں سے آئے گا، فوج کو کہاں سے کھلائیں گے، یہ کیسے چلا رہے تھے اسلام؟ ابھی اسلام فوج پہ تھوڑی چل رہا تھا، ایک بھائی پہ چل رہا تھا، وہ گیا پتہ کر کے آ گیا، مال پڑا میدان میں، سب گئے لوٹ لائے، گھر میں بھر لیا۔ سسٹم تو ایک ہی تھا، سسٹم ایک ہی تھا، نہ کوئی کمانڈر بنانے کی ضرورت پڑی، نہ کوئی علمدار بنانے کی ضرورت پڑی، نہ کوئی گورنر بنانے کی ضرورت پڑی، جو کام وہ علی جاؤ یہ کر لو، جاؤ علی یہ کام کر لو، علی کہہ کر دعوت ذوالعشیرہ سے لے کے فتح مکہ تک سارے کام علی نے کر دیے، تو کسی منسٹری کی ضرورت ہی نہیں، سارا چارج وزیر کے پاس ہے۔ قرآن نے دو ہی ذکر کیا، آپ ہیں یا آپ کا وزیر، نبی کو بادشاہ نہیں کہا لیکن علی کو وزیر کہا، نہیں سمجھ رہے ہیں، نبی کو بادشاہ نہیں کہا لیکن علی کو وزیر کہا، اور کہا وزرک، وزرک کیوں کہا؟ وزرک سے وزیر ہے لفظ، اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے معنی ہے بوجھ، اور بوجھ شاید یہاں 5ویں 4 مجلس سے پڑھتے ہوئے میں نے کبھی اس کے بارے میں پچھلے سال کہے تھے، دوہرا رہا ہوں چونکہ ضرورت پڑ رہی ہے۔ تو وزر کے معنی ہے وزن اٹھانا، وزر کے معنی، اور جو وزن اٹھائے اسے کہتے ہیں وزیر، لیکن وزن کہاں پہ اٹھایا جائے؟ کاندھے پہ نہیں، کمر پہ۔ جب کمر پہ وزن آتا ہے تو آدمی جھک جاتا ہے، رکوع میں ہو جاتا ہے، جتنا وہ جھکے گا اتنا زیادہ وزن اٹھا سکتا ہے، یہ سائنس کا لیور ہے، یعنی جتنی گول چیز ہوگی اس سے آپ بھاری چیز اٹھا سکتے ہیں، یہ مشین ہے، مشین آپ نے دیکھی کہ جتنی وہ ترچھی ہوتی جائیں گی اتنا وزن اٹھاتی جائیں گی، اس لیے وزیر کو کہا کہ کمر پہ بوجھ اٹھاتا ہے، اس لیے کہ وہ جھک جاتا ہے، تو حکومت کا سارا بار وزیر پہ ہوتا ہے اور بوجھ ہوتا ہے کمر پہ، اس لیے اسے کہتے ہیں وزیر۔ جو کچھ آپ کو کام کرنا ہے، رسالت کا وزن ہو یا نبوت کا وزن ہو، آپ پریشان نہ ہو، سارا بوجھ وزیر کی کمر پہ رکھ دیجیے۔ علی کو وزیر بنا دیا دعوت ذوالعشیرہ میں، 12 برس کا وزیر، سارا بوجھ اسلام کا کمر پہ لا دیا۔ اب آپ گھبرائیے نہیں، بدر اس کمر پہ، احد اس کمر پہ، خندق اس کمر پہ، خیبر یہاں، سارا بوجھ میں نے اٹھایا، آپ پریشان نہ ہو۔ اور پھر علم کا بوجھ، جیسے آپ کہیں آپ نے وزیر بنا دیا، میں وزیر ہوں، اور آپ نے اس کے حکم سے بنایا، تو وزیر بھی کوئی نہیں ہے نبی کا، تو حکومت در سے چل رہی تھی، بادشاہ پہ نہیں چل رہی تھی، وزیر پہ چل رہی تھی۔ اسی لیے آج
زیادہ تر ملکوں میں وزیر اعظم اہم ہوتا ہے، صدر اہم نہیں ہوتا ہے، ایسی چیز وزیر ہوتا ہے، اس لیے کہ کام سارا اس کا ہوتا ہے، اور علی نے سارا کام کیا۔ اب علی کو تو بٹھا دیا گھر، ساری منسٹریاں وہ، پوری فوج وہ، سارا علم وہ، ساری فقہ وہ، سارا قرآن وہ، ساری تفسیر وہ، تو ایک کمرے میں ساری چیزیں بند کر دی۔ اب سر پکڑے بیٹھے، کیا کریں، کیسے چلے گا یہ اسلام، کیسے چلے گا، میٹنگیں ہو رہی ہیں، کیسے چلے گا، کیا ہوگا، ان سے پوچھنا نہیں ہے، ان سے کوئی چیز مانگی نہیں ہے، ہمیں کرنا ہے۔ تو اسی میں یہ جو نئی چیزیں بنی، تو آپ گھبرا گھبرا کے ہم سے پوچھتے ہیں یہ 3 اذانیں کیوں ہوتی ہیں، تو 5 کیوں ہوتی ہیں، یہ کیا ہوتا ہے، کھڑے کھڑے قرآن کیوں پڑھا جا رہا ہے، یہ صبح کی اذان بدل کیوں جاتی ہے، یہ فلانی چیز کیوں ہوتی ہے، یہ فلانی چیز کیوں ہوتی ہے۔ اس بات کی دلیل ہے کہ جو ہو رہا تھا قرآن میں، جو قرآن کہہ رہا تھا، اسے بند کر دیا علی کے ساتھ کمرے میں، کہ قرآن تمہارا نہیں چاہیے، فقہ بھی نہیں چاہیے، حدیثیں بھی، جو ہم بنائیں گے وہ ہوگا، جو بنایا وہ ہے، جو بنایا وہ ہے، جیسا بنایا ہے وہ ہے۔ اب وہ جیسا بنایا ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ایک مثل مشہور ہے کہ سچے کے آگے جھوٹا رو مرے، بیچارہ سچا روتے روتے ہچکیاں لگ جاتی ہیں، مگر جھوٹا جو ہے پڑا رہتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پیتل اتنا چمکتا ہے کہ سونا شرمندہ ہو جاتا ہے۔ اب سونے سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ یہ بتائیے کہ یہ سونا ہے کہ نہیں، بجائے اس کے کہ ہم پوچھیں کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، ہم سے پوچھا جا رہا ہے۔ اچھا ہم خوش ہیں، جو خوش ہیں کہ ہم آپ سے نہیں پوچھتے، آپ کل بھی علی سے پوچھ رہے تھے، آج بھی علی والوں سے پوچھ، آئیے پوچھئے، گویا سلونی کا در کھلا ہوا ہے، پوچھیں گے تو بتائیں گے، یعنی ہمیں نہیں معلوم، پوچھتے جائیے، ہم بتاتے جائیں گے۔ اب یہ ہماری مرضی کہ ہم کبھی یہ کہیں کہ قرآن میں ہے اور کبھی کہیں نہیں، یہ ہماری مرضی، اس میں کیا بات ہو گئی، قرآن سے دکھائیے، اور جو نہ دکھاؤں تو، اور جو دکھا دوں تو، تب بھی نہیں آپ مانیں گے۔ بھائی اگر قرآن میں ماتم دکھا دیں، جب بھی سارے فرقے مل کے ماتم نہیں کریں گے تو فائدہ کیا قرآن میں دکھانے کا، کیا فائدہ، قرآن میں دکھائیے۔ اجے اس میں شیعہ سنی سب اس بیماری میں مبتلا ہے، جتنا سنی پوچھتے قرآن میں دکھائیے اتنا ہی شیعہ بھی پوچھنے لگے، اجے قرآن میں ہے، یہ اب کیوں ہوش آ رہا ہے قرآن میں ہے، اس وقت کیوں نہیں پوچھا تھا کہ یہ جو خلافت بن رہی ہے قرآن میں ہے کہ نہیں۔ سب کو مان لیا، بروان کے 6 بیٹوں کو مان لیا حاکم، اولی الامر، عباسی آئے تو ابو صفا، منصور دوانقی، ہارون، مامون، معتمد، معتزل، متوکل، معتصم، سب اولی الامر۔ کسی نے نہیں پوچھا قرآن میں ہے تو کہ نہیں ہے، وہاں کسی نے نہیں پوچھا، اس لیے کہ وہاں مان لینا تھا، ہم سے کیا ملے گا، اس لیے ہم سے پوچھتے ہیں قرآن میں دکھائیے۔ اب اتنا ہمارے پاس ہوتا تو ہم چپکے سے رشوت دے دیتے ہیں، چپ رہو، نہ ہو قرآن میں، یہ لو رکھو چپ، اپنا کہنا قرآن میں ہے، ہم بھی تشنا چھوڑ دیتے ہیں تاکہ کہو جا کے قرآن میں نہیں دکھا سکے، اچھا ہے نا، تاکہ پھر بعد میں کہو کہ بھئی دیکھیے قرآن ہے اور نہیں دکھا پا رہے، تاکہ یہ نعرہ تو لگے، سب مل کے کہیں، جب قرآن میں کچھ نہ ملے، قرآن میں تراویح نہ ملے، قرآن میں الصلاۃ خیر من النوم نہ ملے، قرآن میں خلافتیں نہ ملے، قرآن میں ماتم نہ ملے، قرآن میں تعزیہ نہ ملے، قرآن میں علم نہ ملے، تو سب پکار کے کہیں قرآن کافی نہیں ہے، کافی ہوتا تو دکھا دیتے۔ چونکہ کافی کہاں تھا اس لیے نعرہ ہے قرآن میں دکھائیے، اور جب بی بی نے کہا کہ جو کہہ رہے ہو وہ قرآن میں دکھاؤ، نبی نوارث ہوتا ہے، نوارث بناتا ہے، اچھا اور قرآن میں ہے یہ، آپ نے غور کیا؟ نہیں غور کیا۔ بی بی نے کہا یہ میری میراث ہے میرے باپ کی، دو، کہا تھا نبی سے قرآن کافی ہے، جب قرآن کافی ہے تو قرآن کی آیت پڑھ کے بی بی سے کہو آپ کا حق نہیں ہے، اگر کافی ہوتا تو آیت پڑھتے حدیث لانا پڑی، نبی یہی لکھانا چاہ رہے تھے کہ قرآن کافی نہیں ہے، قرآن کے ساتھ میرا قول بھی رہے گا، آل محمد کا قول بھی رہے گا، پڑھی نہ حدیث، نہیں سمجھے، کہا تھا قرآن کافی ہے، بی بی نے منوا لیا تم تو اہل حدیث ہو، حدیث پڑھی، بننے کو تیار نہیں تھے اہل حدیث، شخصیت نہیں لے رہے تھے، قول نہیں لے رہے تھے۔ قرآن کے اہل نہیں ہو، بی بی نے کہا کہ یہ تو اولاد سے متعلق حدیث ہے نا،
تم سے کہا مجھ سے نہ کہا. اور پھر بی بی نے آیت پڑھی, کیا تم قرآن کو پس پشت ڈال چکے اور الٹے قدم پرانے دین پہ جا چکے؟ پڑھو تو قرآن. وَوَرِثَ سُلَيْمَانَ داؤد, جب داؤد مرے تو سلیمان داؤد کے وارث ہوئے. قرآن میں آیت ہے داؤد بھی نبی, سلیمان بھی نبی. نبی وارث ہوتا بھی ہے, وارث بناتا بھی ہے. آیت سے حدیث چھوٹی کر دی. وہیں سے بی بی نے بتایا اب جھوٹی حدیثیں بنیں گی, اور معیار میں بتا رہی ہوں. حدیث آئے تو آیت سے ملا لینا, اگر آیت سے کنٹراسٹ ہو رہی ہے تو حدیث جھوٹی آیت سچی. یہی معیار ہے. جو حدیث قرآن میں نہ ہو وہ حدیث سچی نہیں. دیکھا نہیں تم نے کہ زکریا نے محراب عبادت میں وارث مانگا, اللہ نے کہا میں یحییٰ جیسا وارث دے رہا ہوں. وراثت گنوائی آل ابراہیم کی مریم سے عیسیٰ تک. قرآن میں وراثت بھری پڑی ہے. باپ کی وراثت اولاد پا رہی ہے, بیٹی پا رہی ہے. عمران کی وراثت مریم پا رہی ہے, اور قرآن ذکر کر رہا ہے. اور نانا سے وراثت عیسیٰ لے رہے ہیں, اور تم مجھ سے یہ کہہ رہے ہو قرآن میں وراثت نہیں ہے. قرآن میں وراثت کیا ہو گیا؟ تم کبھی عرض کریں گے خطبہ جو بی بی کا خطبہ ہے کمال توحید ہے, نبوت ہے, امامت ہے, اور پھر اس میں بیان کرتی ہیں کہ نماز کیوں واجب کی, روزہ کیوں واجب کیا, حج کیوں واجب کیا, زکوٰۃ کیوں واجب کیا. ایسی شرح کی ہے کہ پوری کتاب ہے فقہ کی, فروع دین کی. پھر اس کے بعد بتایا توحید کیا ہے, عدل کیا ہے, نبوت کیا ہے, امامت کیا ہے, قیامت کیا ہے. اور اس کے بعد قرآن پہ بولی قرآن کیا ہے. اور اس کے بعد بولنا شروع کیا اب سنو ولایت کیا ہے اور علی کیا ہے. اور جو فضائل مولا کے پڑھے, اور یہاں سے شروع کیا کہ تم اس بات کی گواہی دے رہے ہو اور دو گے, یہ بات تم سے پوشیدہ نہیں کہ جب بھی میدان جنگ میں جنگ کی آگ بھڑکی تو میرے بابا نے تم سب کو محفوظ رکھا, اور جنگ کی آگ میں میرے شوہر کو بھیج دیا. کوئی تو اٹھ کے کہتا کہ ہم بھی گئے تھے اس آگ میں, ہم بھی کود گئے تھے. بی بی نے کہا جنگ کی آگ میں میرے شوہر کو بھیج دیا, اور تم سب کی حفاظت کی, آج تک محفوظ ہو تم, تمہاری حفاظت کی, تمہیں اپنے پاس بٹھایا, علی کو بھیج دیا. لیکن جب علی کو بھیج دیتے تھے بابا تو تم خوشیاں مناتے تھے. آج تو اتنا بڑا پہلوان آیا ہے, آج علی کی لاش آئے گی. تم یہ ظن کرتے تھے کہ آج علی قتل ہوں گے اور لاشا آئے گا, لیکن ہر بار میرا شوہر فاتح آیا. اور جب فاتح آیا تو اس کی واپسی کو تم ایسے دیکھتے تھے جیسے مسلمان عید کے چاند کو دیکھتے ہیں. اور یوں آتا تھا میرا شوہر فاتح جیسے جنگل میں برسات کی فوار میں, پانی کی لڑیوں میں شیر چون چون کے چلے, اور تم علی کی چال دیکھتے رہے. یہ شوہر ہے پہلو میں, اور عصمت قصیدہ پڑھ رہی ہے امامت کا. دربار خلافت میں امامت کا قصیدہ پڑھ کے بتایا. قصیدہ یوں لکھا جاتا ہے علی کا, ایسے ہوتی ہے علی کی مدح, اور یہ ہے ولایت. دعویٰ کیا میراث کا, دعویٰ کیا خمس کا, کلیم کیا ملکیت کا, مقدمے پر مقدمے لڑے. اور یہ ذہن میں رکھیے اسلام میں کوئی کورٹ نہیں ہے. ابھی کورٹ بنے گا, ابھی تو یہ طے ہو رہا ہے نماز کب ہوگی, ٹائم کیا ہوگا, کس کس وقت ہوگی. پریشانی, بہت زیادہ پریشانی. ان کا بھائی کیسے پڑھائیں گے, اس لیے کہ صبح علی موجود ہوتے ہیں, وہ جماعت کراتے ہیں, پھر ظہرین کی جماعت کراتے ہیں, پھر مغربین کی جماعت. ہم کس وقت کرائیں گے؟ میراب میں تو وہ بیٹھ گئے ہیں, میراب تو ان کے باپ دادا کیے بیٹھے. اس محراب میں تو کھیل کے جوان ہوئے علی. یہ محراب کیسے چھین لیں؟ یہ تو کبھی مرتے دم تک محراب نہیں چھوڑیں گے. جملے کا مزہ نہیں لیا نا. میراث ہے محراب علی کی, تو مر کے ہی ہٹیں گے محراب سے, اور یہی ہوا. تو محراب تو کوئی نہیں لے سکا. ان کا بھائی وقت بدل دو. اب سمجھے؟ نیا مکان جب بنتا ہے تو نئے مسائل پیدا ہوتے ہیں. کھوٹی کہاں لگے گی, دروازہ کہاں لگے گا, قبضہ کہاں لگے گا, نلکا کہاں لگے گا, اور ساری سیٹنگ غلط ہو جائے تو پھر ساری زندگی کا پچھتاوا ہے. بعد میں پوتے پوتیاں ابا کو گالیاں دیتے, کیا بنا کے چلے گئے, یہ کہاں نل لگا دیے, یہ کیا کر, وہی ہو رہا ہے اسلام, یہ کیا کیا ہے, یہ کہاں کر گئے, یہ کیا کر دیا. بدک شروع نہیں ہوا بھائی میرے, بدک نہیں شروع ہوا, 1 گھنٹہ ہو گیا. یہ عجیب بات ہے, ابھی تک میں شروع نہ کر سکا اور 1 گھنٹہ ہو گیا. تو اب انشاءاللہ کل شاگردیز میں مکمل فدق پھر سنیے گا. میرے خیال میں ہاشم گدیزی صاحب اگر تشریف فرما ہو تو ٹائم بتائیں شاگردیز کا. جی 7 بجے, کل 7 بجے شاگردیز میں انشاءاللہ, چونکہ پھر آگے بھی ایک اور مجلس ہے اس لیے 7 بجے پابندی ہے وقت کے ساتھ. بی بی نے کہا کہ
یہ کورٹ میں بنا رہی ہوں، شعور سیکھو۔ میرے لیے سب سے آسان طریقہ تھا یہ لینے کا، فاتح خیبر سے کہتی ہوتا کون ہے کوئی میرے بابا کی چیز کو غصب کرنے والا، اڑا دو جا کے سر، جو تلوار سے لے لو۔ کیسے مختار کو نکالا؟ رحمت العالمین کی بیٹی ہوں اور رحمت ہوں، ایک قانون بنا کے جاؤں گی۔ پہلا قانون جو اسلامی بنایا کورٹ کا، آداب عدالت سکھائے کہ یوں بنتی ہے عدالت، لیکن تو اس کے جواب میں عدالت بنا کے دکھا۔ آئیں، پردے میں آئیں، بنی ہاشم کی عورتیں چاروں طرف، بنی عبد المطلب، بنی ابو طالب گھیرے ہوئے بیوی کو، کنیزیں چاروں طرف چادر کے کولے اٹھائے ہوئے، باہر جلوس نکلا، انصار کی عورتیں امڑ آئی، کئی ہزار کی عورتوں کے جلوس میں بھی جا رہی، صدر دروازے سے داخل ہوئی، پورا مدینہ طے کیا، حالانکہ گھر کے دروازے کے سامنے ممبر ہے، کیوں نکلے تو سامنے آ جائیں، لیکن پورے شہر کو بتایا کہ پتہ چلے نبی کی بیٹی کہاں جا رہی، تاکہ سب آئیں، آ کے سونے کیا بات ہوگی۔ اور اس کے بعد پردہ کھینچا گیا ممبر کے سامنے، پردہ ڈالا کنیزوں نے، پردہ پڑ گیا۔ اور حسن مصنع کی روایت ہے یہ جو خطبہ سنایا ہے امام حسن کے بیٹے نے، وہ فرماتے ہیں اس وقت میری دادی کے لیے ایک کرسی لا کے رکھی گئی پردے کے پیچھے، اور میری دادی اس کرسی پہ تشریف فرما ہو، چاروں طرف کنیزیں کھڑی ہو گئی۔ گویا بیوی نے بتایا کہ یہ ممبر جب ہے ممبر جب ہمارے پاس ہو۔ دربار میں ایک دربار لگا دیا، دربار میں ایک دربار لگا دیا، اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں ایک آہ کھینچی، جس آہ کو سن کر تمام عورتیں رونے لگی، اور لکھنے والوں نے لکھا کہ ایسا گریہ مدینے میں نہیں ہوا تھا جو مسجد نبوی میں اس وقت صرف آہ کھینچنے پر ہوا۔ اور اس کے بعد بسم اللہ کہہ کے خطبہ شروع کیا، جو دنیا کا عظیم الشان خطبہ ہے، اور جس میں توحید کی بات کرتے ہوئے کہا ہم کہہ دیں اگر ہے اور بڑے جملے نبوت کے بارے میں ہے۔ اور اس کے بعد یہ پوچھا تم میں کوئی ہے جو اٹھ کر یہ کہنے محمد میرا باپ تھا؟ ساری حسرتوں کو پامال کر دیا، 3 بیٹیوں کا قصہ وہیں ختم کر دیا۔ ہے تم میں کوئی؟ اور پھر یہ بھی یاد دلایا کہ نبی کی اولاد کی ماں بننے کے تمنا میں سب آئے، یہ شرف سوا خدیجہ کے کس کو ملا؟ فضائل چاروں طرف برس رہے ہیں اور بی بی خطبہ دے رہی ہے۔ اب ادھر سے جو ہونا تھا وہ ہوا کہ ظاہر ہے کہ مقدمہ کیا ہے ہم نے آپ کے اوپر، فرض کیجئے آپ کے اوپر، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ جج بن کے بیٹھ جائیں گے ممبر پہ، ہم کو آپ کو دونوں کو ایک تیسرے فریق کے سامنے پیش ہونا ہوگا، ہمارا ان کا جھگڑا ہے، فیصلہ آپ کیجئے، تیسرے کو جج بنایا جاتا ہے۔ بی بی نے کی مقدمہ کیا، تم نے لیا ہے، تو اب اترے اور کہ ہاں بھائی آپ لوگ طے کیجئے، ایک جج مقرر کیجئے، ایک کٹہرے میں ہم ایک طرف یہ کھڑی ہوئی ہیں، یہ اپنے دلائل دیں ہم اپنے دلائل لیں گے، فیصلہ آپ کیجئے۔ خود ہی فیصلہ کرنے بیٹھ گئے۔ تو جب خود ہی فیصلہ کریں گے آپ تو آپ تو اپنے ہاتھ میں کریں گے، یہ تو سیدھی سی بات۔ گویا کورٹ کے آداب نہیں آتے، اس لیے کہ نئی حکومت نیا مسئلہ، پتہ ہی نہیں کیا کرنا ہے۔ بی بی کو تو سنبھالوں کہ اسلامی عدالت کیسے بنانی، آپ نے قانون کی لڑائی لڑی، دلائل دیے، بتایا، عورتوں کو مضبوط کیا، دیکھو دلائل ایسے دیے جاتے ہیں۔ ان کا بھائی کہاں، وہ تو وہی پرانی گھسی پٹی بات، گواہ ہے، ابھی گواہ کا بھی بڑا عجیب مسئلہ ہے کہ کہاں گواہی مانگی جاتی ہے اور کہاں نہیں مانگی جاتی۔ جب کافر یہ کہیں الذین کفروا لست مرسلا، تو مرسل نہیں ہوں، تو اللہ یہ نہیں کہے گا کہ گواہیاں چاہیے، بلکہ قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب، بس 2 گواہ کافی ہیں، ایک میں ہوں اور ایک جو عالم کتاب ہے وہ گواہ۔ جب کافروں نے گواہ مانگا تو ایک اللہ گواہ بن گیا، ایک علی کو بنا لیا تو بس کافی ہے، رسالت پہ 2 گواہ کافی ہیں۔ عیسائی آ گئے، انہوں نے کہا نہیں عیسیٰ جو ہیں وہ تو خدا کے بیٹے ہیں، تو نبی نے کہا نہیں خدا تو وہ ہے، ان کا گواہی لائی، انہوں نے کہا گواہی ہے میں ہوں، علی ہیں، فاطمہ، حسن حسین، 5 گواہیاں ہو گئیں۔ جب اللہ کو گواہی دلانا ہوتی ہے تو پوری امت کو گواہی کے لیے نہیں بلاتا، آپس میں آپ ایک دوسرے کے مقدمے لڑکے گواہیاں مانگتے رہیں، یہاں یہ مسئلہ نہیں ہے، ہر جگہ گواہ نہیں مانگا جاتا۔ بی بی سے گواہ مانگنا ہی نہیں تھا، اس لیے کہ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یہ ہے سچے، سچوں سے گواہی نہیں مانگی جاتی۔ کس بات کی گواہی؟ گواہی کی کوئی ضرورت، لیکن وہ ایک قانون جو اپنے لیے تھا، سمجھے ان کے لیے بھی وہی قانون ہے۔ یہی ہو رہا ہے کہ جو فقہ ہمارے لیے اتری ہے ہم اس کو لا کے کہتے ہیں یہ علی نے یہ کیوں نہیں کیا، حسن نے یہ کیوں نہیں کیا، حسین، ارے بھائی یہ تمہارے لیے فقہ ہے، اس کے آئینے میں ائمہ کیا دیکھ رہے ہو؟ یہ امت کے لیے احکامات ہیں، ان کے لیے کچھ اور ہے، وہاں مسائل کچھ اور ہیں، وہ اس سے ماورا ہیں، وہاں اور مسئلہ ہے۔ آپ کے لیے حکم ہے نبی کو رسول اللہ کہو، فاطمہ کے لیے حکم ہے باپ کہہ کے پکارو یا بتا، یہ حکم الگ ہے، آپ کے لیے حکم الگ ہے۔ تو آپ اور وہ ایک نہیں ہے کہ اپنی جس چیز پہ آپ اپنی نماز کو
آپ ائمہ کی نماز میں ناپتے ہیں؟ کہاں آپ کی نماز؟ اور کہاں کہ نماز نماز افضل کہ حسین افضل؟ یعنی آپ کی نماز جو ہمیں نہیں پتا کہ پڑھتے میں کیا کیا سوچا، اور حسین آپ کی نماز جس کا نہیں پتا کہ وضو صحیح کیا تھا کہ نہیں کیا تھا، قرأت صحیح کی تھی کہ نہیں، عزاداری افضل کہ نماز افضل؟ آپ کی نماز اور حسین کا غم، غم حسین اور آپ کی عزاداری، آپ کی نماز. یعنی ہم اپنی نماز سے تول رہے ہیں بڑی بڑی چیزیں. ارے یہ کون؟ نبی کی نماز اور فلاں چیز، حسین کی نماز اور فلاں چیز، ہماری نماز. قیامت ہے. کیا ہے آپ کا عمل؟ قبول بھی ہوا کہ نہیں؟ وہ اس قابل بھی ہے کہ بانٹ ترازو کا بن سکے؟ وزن کر سکتی ہے یہ کہ نہیں؟ پلے میں ہے ٹکی ہوئی یا منہ پہ ماری گئی یا دیوار پہ پھینکی گئی؟ یہ بھی حدیث تو ہے نا. کیا ہے مکانہ باپ میں؟ کیسی باتیں ہیں؟ امت رہے، آل محمد انہیں رہنے دے، کھینچ کے امت میں نہ لائے اور خود آل محمد میں نہ جائے. ہم امت ہیں، امت رہیں گے. ہمیں وہاں نہیں جا کے رک جانا ہے، آراف کی منزلوں پہ ہم نہیں بلائے جا رہے ہیں. ہم ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. آپ کا عمل ہے، آپ کا عمل آپ کو مبارک، اپنے ساتھ رکھیے، جیسا ہے اچھا ہے، برا جیسا بھی ہے. اس کو پیمانے نہ بنائیے، اس میں ناپیں گے فلاں چیز، اس میں ناپیں گے. کبھی پڑھی کبھی نہیں پڑھی، دل چاہا تو صبح کی پڑھ لی، جی ہم سو رہے ہیں بس ختم ہٹا نہیں، کوئی نہیں اٹھائے، ہم رات کے جاگے ہوئے ہیں. کیا ہے نماز آپ کی؟ آپ کو پتا بھی ہے آداب نماز کیا ہے، اور پھر اس سے آپ اپنے کو تیار ہے فلاں چیز ناپ لو، یہ کر لو. اول نماز، اول نماز، اللہ بھی تو اول ہے. صاحب نماز سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے، نماز سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں. اچھا نہیں ہے. نماز افضل کہ نبی افضل؟ نماز افضل کہ اللہ افضل؟ تو کہیں تو کوئی چیز تو نماز سے افضل ہوئی. کہیں تو کوئی چیز افضل ہوئی. اور یہ بھی یاد رکھیے گا، یہ جتنی فقہ کی چیزیں کہیں کہیں حرام ہو جاتی ہیں، فروع کی کوئی چیز کبھی حرام نہیں ہوتی. کبھی دل نبوت امامت قیامت، نماز حج روزہ زکات یہ کبھی حلال کبھی حرام، اور اس کے پیمانے پہ آپ ناپ رہے ہیں. کیا معلوم جب حرام ہوئی تھی تو وہ والی تو نہیں ناپ رہے ہیں آپ؟ نماز تو نماز ہے، حلال ہو یا حرام ہے نماز ہے تو نماز. آپ کہیں گے بھائی نماز کہاں پہ حرام ہو جاتی ہے؟ مولا علی سے اس نے پوچھا نماز کہاں حرام ہو جاتی ہے؟ کعبے کی چھت پہ. ابھی تو کوئی چڑھا تھا، کہیں پڑھ نہ لی ہو. کعبے کی چھت پہ نماز حرام تو کہیں تو حرام ہوئی. عزاداری کہیں حرام نہیں. ماتم کہیں حرام نہیں، رونا کہیں حرام نہیں. صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ جتنی چاہے گفتگو کر لیجیے گا، 2-3 مجلسیں ہیں. تو بی بی نے یہ سمجھایا ہم جہاں ہیں ہمیں وہاں رہنے دو. حضور نے کہا کبھی قیاس نہ کرنا امت پر ہماری آل کا، ان کو تم اپنے اوپر قیاس نہ کرنا، کبھی اپنے پیمانے پہ نہ ناپنا. بی بی امام حسن کی بیٹی ام الحسن، چوتھے امام کی زوجہ، حج کر رہی، حج کرتے طواف کرتے حجر اسود پہ ہاتھ رکھ دیا. امام ابو حنیفہ پیچھے سے ان کا آپ نے یہ الٹے ہاتھ سے بوسہ لیا کہ تم ہمیں سکھاؤ گے، تم آل محمد کو سکھاؤ گے؟ رسول نے کہا تھا آل محمد کو سکھانے کی ضرورت محسوس نہ کرنا اور کوشش نہ کرنا، اور تم مجھے سکھاؤ. تمہاری عقل نہیں ہے کہ عورت سیدھے ہاتھ سے نقاب پکڑے گی تو الٹے ہاتھ سے تم ہمیں بتاؤ گے. تو آپ آل محمد کو بتائیں گے کہ یہ کر لیتے یہ ہو جاتا. کیوں ہو جاتا؟ کہ آپ کی مرضی سے اسلام چل رہا تھا، آل محمد کی مرضی سے چل رہا تھا اور اب بھی چل رہا ہے. اس میں یہ نہیں کہ یہ کیوں نہ ہو گیا، سب کچھ ہو سکتا تھا. بی بی نے کہا بھائی آپ تلوار لیجئے اور سب کا صفایا کر دیجئے، اس لیے کہ نہ امت میری نہ میں امت کی، میں اس امت سے ناراض ہوں. کہا آپ کہتی ہیں تو میں ڈرتی ہوں، جاتا ہوں. تلوار اٹھائی ذوالفقار. کہا پھر آپ دیکھیے گا ہوتا کیا ہے. اگر علی تلوار نکال لے تو میں جا رہا ہوں. صحن تک آئے، اذان ہوئی، مؤذن نے کہا محمد رسول اللہ. علی رکے مڑے، کہا فاطمہ یہ چاہتی ہوں کہ میں جنگ کروں یا یہ چاہتی ہوں باپ کا نام قیامت تک رہے اسی طرح اذان میں؟ آ جائیے ابو الحسن، واپس آ جائیے، آ جائیے واپس آ جائیے. کہیے فاطمہ سے رات کو رویا کریں یا دن کو؟ آپ کی امت آئی تھی اور کہتی ہے رات کو رویا کرو یا دن کو. اچھا تو ان سے جا کے کہیے زیادہ دن مہمان نہیں ہوں، زیادہ دن مہمان نہیں، میں ان میں زیادہ دن نہیں رہوں گی. کہنے کو کہہ دیا، لیکن جب صبح آئی پھر گھر میں نہیں روئی. صبح اٹھتے موزے پہنے، چادر اوڑھی، بچیوں کو گود میں لیا، حسن حسین کی انگلی پکڑی، نکلتی چلی گئی مدینے سے دور، پوری جنت البقیع کو پار کیا اور اس پار جنت البقیع کے جا کے جلتی ہوئی مٹی پہ بیٹھے اور وہاں بیٹھے. بابا ہائے میرے بابا.
علی کو پتہ چلا وہاں بیٹھی زہرا ہوئی تاکہ رونے سے ان کے کاروبار میں خلل نہ پڑے. اتنا امت کا خیال، اس لیے کہ رحمت کی بیٹی. علی آ گئے، کھجور کے پتے توڑ کے لائے، لکڑیاں لائے، 4 لکڑیاں گاڑی، اس پہ چھپر ڈالا، سایہ کیا کہ فاطمہ یہاں بیٹھ کے رو، دھوپ میں دیکھا نہیں جاتا ہوں. یا علی، فاطمہ دھوپ میں رو رہی، آپ سے دیکھا نہیں جا رہا. محمد کی بیٹی دھوپ میں بیٹھی ہے تو آپ سے دیکھا نہیں جا رہا. جناب تقریر ختم ہو گئی. عجیب اس گھر کے آداب ہیں، عجیب اس گھر کی تہذیب ہے. میں کیا کیا تہذیب اس گھر کی آپ کو بتاؤں اور سناؤں. اس گھر کا ایک یہ بھی طریقہ ہے کہ جب بیٹی پہ بڑی مصیبتیں پڑتی ہیں تو باپ خواب میں آتا ہے اور کہتا ہے فاطمہ مصیبت کے دن ختم ہو گئے، میں تمہیں لینے آ رہا ہوں، چلو تمہاری مصیبت کے دن ختم. خواب میں آئے رسول اور فاطمہ نے اٹھ کے کہا یا علی میں نے رات بابا کو خواب میں دیکھا. اب الوداع، بابا لینے آئے، فاطمہ پہ مصیبت پڑی، رسول خواب میں آئے. باپ بیٹی کو لینے آتا ہے. سکینہ پہ مصیبت پڑی، خواب میں حسین آیا. سکینہ مصیبت کا دن ختم، بابا کو لینے آیا. پریشان نہ ہوئیے گا، کل کے مصائب بھی، پرسوں کے مصائب بھی، جس طرح فضائل تسلسل رہیں گے ساری مجلسوں میں جناب سکینہ ہی پڑھوں گا کل سے. ظاہر ہے کہ ایک تقریر میں اس چھوٹی سی بچے کی مصائب ختم نہیں ہوں گے. یہاں میں ابتدا کر رہا ہوں اور پھر سنتے رہیے گا. خواب میں حسین آئے. اب وہ جملہ کہہ دوں جس لیے میں فدق پڑھ رہا تھا تاکہ آپ اس جملے کی عظمت سمجھیں. اس جملے کے لیے میں نے تمہید میں فدق پڑھا. میرے رسول کے پاس فدق تھا، انہوں نے اپنی بیٹی کو وہ دیا. جس باپ کے پاس جو ہوتا ہے وہ بیٹی کو دے دیتا ہے، اور اس بیٹی کے لیے وہی قیمتی ہے کہ میرے باپ نے دیا ہے، بس بات ختم. اس جملے میں عظمت ہے کہ یہ چیز میرے باپ نے دی ہے. زہرا کو اس پہ ناز ہے، یہ چیز میرے بابا نے دی ہے. رسول کے پاس فدق تھا، بیٹی کو فدق دے دیا. حسین کے پاس 2 بندے تھے، حسین نے بیٹی کو دے دیا. اب جملے کی عظمت سمجھیں. سکینہ کے یہ 2 موتی فدق سے کم نہیں ہے وزن میں. فدق وہاں چھن گیا، بندے یہاں چھن گئے. نہ باپ کی میراث وہاں رہی نہیں. بی بی جب آپ کا فدق چھینا گیا تو آپ کے مختار کو معزول کر دیا گیا، قبضہ کر لیا گیا. بی بی آپ کی پوتی سے یہ بندے جو چھینے گئے کہ اس طرح چھینے گئے. بڑے بڑے علماء کہا کرتے تھے یہاں پر جملہ بہت خوبصورت. سخی کی بیٹی تھی، سخی کی پوتی تھی، شمر مانگ کر لے لیتا تو اتار کے پھینک دیتی. مانگ لیتا دے دیتی، مگر ہائے کھینچ کے اس طرح لیے گئے کہ کان پھٹ گئے، لہو بہتا رہا. لیکن 4.5 سال کی بچی ہے. اب ذرا سوچئے، کان زخمی، گلے میں رسی، گلا زخمی، ہاتھوں میں رسی، ہاتھ زخمی. 4.5 سال کی بچی اور کتنی زخمی ہے بچی. شام کے زندہ تک کیسے زندہ رہ گئی، معجزہ. سکینہ کو تو عصر عاشور میں، کربلا میں حسین کی گود پر مر جانا تھا. لیکن شاید جو مقتل میں گئی ہیں اور باپ کے سینے پہ لیٹی ہیں تو شاید باپ نے کہا ہو سکینہ تمہارے بغیر شام فتح نہیں ہوگا. تم جو مقتل میں آئی ہو کہ یہاں رہ جاؤ، سکینہ جینا ہے. بڑا کام ہے سکینہ کا. باپ نے کہا زندہ رہنا ہے تو اب سکینہ کو زندہ رہنا ہے، ہر حال میں زندہ رہنا. پانی ملے یا نہ ملے زندہ رہنا. پھوپھی اماں پانی، بیٹا پانی کہاں سے پلاؤ. پھوپھی اماں بھوک لگی ہے، بیٹا روٹی کہاں سے پلاؤ. اللہ اکبر. اور قید خانے میں پھوپھی اماں پیاسی ہوں، زینب نے اپنے حصے کا پانی دے دیا. لو سکینہ یہ پی لو. اب خود بیٹھ کے نماز پڑھے. سید سجاد نے کہا آپ نے تو کبھی بیٹھے. بیٹا جو کھانا پانی آتا ہے اتنا کم ہے کہ میں اپنے حصے کا بھی بچوں کو دے. سکینہ تو بار بار پانی مانگتی، زخمی تو بار بار پیاسا ہوتا، بار بار پانی مانگتی. اور وہ تو شاید چچا یاد آتا ہو، بابا یاد آتے ہو، کربلا کا علم یاد آتا. اب پانی مانگے تو کس سے مانگے. بھائی کے ہاتھ میں ہتکڑیاں، گلے میں توق، پیروں میں بیڑیاں. وہ پکارتی پھوپھی اماں پیاس لگی ہے. پھوپھی اماں پیاسی ہے، پھوپھی اماں بھوکی ہو. اور یہی اس وقت تھا کہ رات کو سکینہ کو نیند نہیں آتی تھی. رونا شروع کرتی جب اندھیرا ہوتا. کبھی ماں چپ کر آتی، کبھی پھوپھی چپ کر آتی. لیکن یہ رات ایسی تھی کہ اتنا روئی سکینہ، حالانکہ سو گئی تھی لیکن ایک دم سوتے سے اٹھ کے کہا پھوپھی اماں بابا ابھی یہاں کھڑے ہوئے تھے، یہاں کھڑے ہوئے تھے بابا، بابا یہاں موجود تھے. سکینہ سو جاؤ بی بی، رات ہو گئی سو جاؤ. لیکن بچی کا گریا بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے. قاضی اللہ شوستی لکھتے ہیں اتنا گریا ہوا سکینہ کے رونے پر کہ بیویاں بھی رونے لگی. اور وہ لکھتے ہیں کہ یہ آواز یزید کے محل سے ٹکرانے لگی گریا کی.
اور جس صندوق میں حسین کا سر رکھا تھا اس کا تالا ٹوٹ کے گرا، سر حسین ہوا پہ بلند ہوا اور قید خانے کی طرف ہوا پہ پرواز کرتا ہوا سر حسین چلا۔ جب در زندہ کے قریب پہنچا تو در زندہ کا تالا ٹوٹا، در زندہ کھلا۔ جب حسین کا سر زندہ میں آیا تو روشنی پھیل گئی۔ بس اتنا کہہ سکی، میں تو کہہ رہی تھی پھوپھی اماں، وہ آئے بابا، آ گئے بابا۔ اور ایک بار دامن کو پھیلا کے سکینہ نے کہا بابا میری گود میں آ جاؤ، آ جاؤ بابا میری گود میں آ جاؤ۔ سر حسین سکینہ کی گود میں آیا۔ کہتے ہیں کہ ایک بار رخسار پہ رخسار رکھا اور بچی چپ ہو گئی، پھر رونے کی آواز نہیں آئی۔ زینب آگے بڑھی کہ سکینہ ہوشیار ہو جاؤ۔ اب جو شانہ ہلایا پکار کے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بچی مر گئی۔ مرزا دبیر نے کہا سر کی بلائیں لی، کلمہ پڑھا اور مر کے رہ گئی، مر گئی بچی، زندہ میں مر گئی۔ قیامت اب اٹھی۔ کہتے ہیں کہ میت پر سکینہ کی وہ بین ہوئے۔ ذرا سوچئے رباب کے لیے تو قیامت تھی، وہ بچہ گود کا وہاں سو گیا کربلا میں، یہ بچی جو سہارا تھی اس کی میت سامنے پڑی۔ اب سب سے بڑی فکر یہ تھی کہ سکینہ کو دفن کیسے کیا جائے۔ معصومہ کا جنازہ زندہ سے نکل نہیں سکتا، ہم کسی کی مدد آل محمد لے نہیں سکتے۔ یزید کے پیغامبر آئے، پتہ چلا ہے کہ کسی بچی کا انتقال ہو گیا، اگر تمہیں کفن چاہیے تو ہم کفن بھجوا دیں۔ بی بی نے رو کے کہا تیرا بھیجا ہوا کفن ہمیں نہیں چاہیے، ہاں اگر تو کر سکتا ہے لوٹے ہوئے سامان میں میری ماں فاطمہ زہرا کی ایک چادر ہے، اگر اسے بھجوا دے تو میں اپنی بچی کو اپنی ماں کی چادر میں لپیٹ کے دفن کر دوں۔ لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ شہید ثالث لکھتے ہیں کہ کوئی جواب نہیں آیا، چادر نہیں آئی، لوٹ کا سامان نہیں آیا۔ پھوپھی بھتیجے کو دیکھ رہی تھی، بھتیجا پھوپھی کو دیکھ رہا تھا۔ ایک بار کہا پھوپھی اماں اگر آپ اجازت دیں تو میں سکینہ کو دفن کروں۔ اسی ہتکڑیوں کے ہاتھ سے کیسے قبر کھودی، زندہ میں قبر بنائی۔ کہتے ہیں جب کفن دینے کا وقت آیا تو آپ کے زین العابدین نے سر کا امامہ اتارا، امامہ بچھایا، بچی کو اس امامے میں لپیٹا، سکینہ کو دفن کر دیا، سکینہ کو دفن کر دیا۔ زندہ میں قبر بن گئی۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہ وہاں رقیہ کہتے ہیں لوگ، رقیہ وہی سکینہ ہے جسے ایرانی رقیہ کہتے ہیں، وہی سکینہ ہے۔ اس لیے کہ بی بی کے نام بہت سے تھے، جیسے جناب سیدہ کے بہت سے نام ہیں۔ باپ سکینہ کہتا تھا، اس لیے سکینہ کہتا تھا کہ سکون ملتا ہے بیٹی کو دیکھ کر۔ ماں امینہ کہتی تھی، دادا نے کچھ اور نام رکھا، دادی کچھ اور پکارتی تھی، تاریخ میں کوئی اور نام آیا، کسی نے رقیہ کہا، کسی نے زینب کہا، کسی نے امیمہ کہا، لیکن مشہور سکینہ اس لیے ہوا کہ یہ نام حسین کو پسند تھا۔ وہیں زندہ میں اب تک قبر ہے، سارے قیدی زندہ سے چھوٹ گئے مگر سکینہ زندہ سے نہیں چھوٹی۔ منہ نہ دیکھیں میرا پلیز، خدا کے لیے ایسا مت کیا کیجئے، مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے۔ تابوت آئے گا، تابوت آ رہا ہے مظلوم سکینہ کا، اور پھر وہ نوجوان جن کو ہمت دی ہے اللہ نے، میں بار بار یہ بات کہتا ہوں، بزرگوں کو چھوڑ دیجئے، وہ تو 2.25 مہینے روتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں، مجالس بھی پڑھتے ہیں۔ لڑکوں کو کیا ہو گیا؟ آپ دیکھتے ہیں کیا میں اپنے آپ کو کہیں سے بوڑھا محسوس کرتا ہوں؟ وہ کون سا لمحہ ہے کہ ہر جملے پہ میں اپنے کو جوان نہیں محسوس کرتا ہوں، اور ہر جملے کو میں فورس کے ساتھ آپ کو نہیں پہنچاتا ہوں۔ آپ جوانوں کو کیا چاہیے؟ روئیں، آواز سے روئیں، تیز روئیں، سر کو پیٹ کے روئیں، سینے کو مار کے روئیں، ہائے حسین کہہ کے روئیں، ہائے سکینہ کہہ کے روئیں۔ منہ مت دیکھو، منہ سے بولو، بولو بولو، گونگے مت بنو، گونگے نہیں بنو ورنہ گونگے ہو جاؤ گے، منہ سے لفظ نہیں نکلے گا، پھر قبر میں جواب نہیں دے پاؤ گے سوالوں کا۔ یہاں بولنا سیکھو، میں کہتا ہوں وہ بولو، کہو ہائے سکینہ، ہائے حسین، ہائے سکینہ، ہائے حسین۔ میں کتنا